بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 109 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ یہاں پر مراد آیات سے بعد کے نزدیک تورات اور سلطان مبین سے معجزات مراد ہیں، اور بعد دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ آیات سے آیات 9 یعنی 9 نشانیاں، اور سلطان مبین سے روشن دلیل سے عصا مراد ہے یعنی لاٹھی۔ عصا اگرچہ آیات 9 میں شامل ہے، لیکن معجزہ چونکہ نہایت ہی عظیم الشان تھا، اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ الی فرعون وملئہ فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی، اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔ ملا قوم کے اشراف اور ممتاز قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کی تشریح پچھلی ویڈیوز میں بھی گزر چکی ہے۔ فرعون کے ساتھ اس کے دربار کے ممتاز لوگوں کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ اشراف قوم ہی ہر معاملے کے ذمہ دار ہوتے تھے، اور قوم انہی کے پیچھے چلتی تھی۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو یقیناً فرعون کی ساری قوم ایمان لے آتی۔ رشید ذی رشد کے معنی میں ہے، یعنی بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت والی تھی، لیکن اسے ان لوگوں نے رد کر دیا، اور فرعون کی بات رشد و ہدایت سے دور تھی، اس کی انہوں نے پیروی کی۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کا پیشرو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا، وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کیے جائیں گے۔ یعنی فرعون جس طرح دنیا میں ان کا راہبر اور پیشرو تھا، قیامت والے دن بھی یہ آگے آگے ہی ہوگا، اور اپنی قوم کو اپنی قیادت میں جہنم میں لے کر جائے گا۔ ورد پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں جہاں پیاسے جا کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں، لیکن یہاں جہنم کو ورد کہا گیا ہے۔ گھاٹ یعنی جہنم جس میں لوگ لے جائیں گے، یعنی جگہ بھی بری اور آ جانے والے بھی برے۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، ان پر اس دن بھی لعنت چپکا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا۔ لعنت سے پھٹکار اور رحمت الہی سے دوری اور محرومی ہے۔ گویا دنیا میں بھی وہ رحمت الہی سے محروم، اور آخرت میں بھی اس سے محروم ہی رہیں گے اگر ایمان نہ لائے۔ رفدن انعام اور عطیے کو کہا جاتا ہے، یہاں لعنت کو رفد کہا گیا ہے، اسی لیے اسے برا انعام قرار دیا گیا۔ مرفود وہ انعام جو کسی کو دیا جائے، یہ الرفد کی تاکید ہے۔ ذالک من انباء القرى نقصہ علیک منہا قائم وحصید، بستیوں کی یہ بعد خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعد تو موجود ہیں اور بعد کی فصلیں کٹ چکی ہیں۔ قائم سے مراد وہ بستیاں جو اپنی چھتوں پر قائم ہیں، اور حسید بمعنی محسود سے مراد وہ بستیاں جو کٹے ہوئے کھیتوں کی طرح نابود ہو گئیں۔ یعنی جن گزشتہ بستیوں کے واقعات ہم بیان فرما کر رہے ہیں، ان میں سے بعد تو اب بھی موجود ہیں جن کے آثار و کھنڈرات نشان عبرت ہیں، اور بعد بالکل ہی صفحہ ہستی سے معدوم ہو چکی ہیں، اور ان کا وجود صرف تاریخ کے صفحات پر باقی رہ گیا ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھایا۔
ان کو عذاب اور ہلاکت سے دوچار کر کے، کفر و معاصی کا ارتکاب کر کے، جبکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انہیں نقصان سے بچائیں گے اور فائدہ پہنچائیں گے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو واضح ہو گیا کہ ان کا یہ عقیدہ فاسد تھا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جب کہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ یعنی جس طرح گزشتہ بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، آئندہ بھی وہ ظالموں کی اسی طرح گرفت کرنے پر قادر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذ لم یفلتہ۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کی گرفت کرنے پر آتا ہے تو پھر اسے اس طرح اچانک گرتا ہے کہ پھر مہلت ہی نہیں دیتا۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی مواقع الہی میں یا ان واقعات میں جو عبرت اور معزبت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، یعنی حساب اور بدلے کے لیے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ۔ اسے ہم ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔ یعنی قیامت کے دن میں تاخیر کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا ہے۔ جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو ایک لمحے کی تاخیر بھی پھر نہیں ہوگی۔ یوم یغتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید۔ جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر سکے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ گفتگو نہ کرنے سے مراد کسی کو اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کی بات یا شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ طویل حدیث شریف شفاعت میں ہے، ایک لمبی حدیث ہے لیکن اس کا مختصراً حصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی، اور انبیاء کی زبان پر بھی اس دن صرف یہی ہوگا کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَاقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین برقرار رہیں، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے، یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ ان الفاظ سے بعد لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب دائمی نہیں ہے بلکہ موقت ہے، یعنی اس وقت تک رہے گا جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں ما دامت السماوات والارض اہل عرب کے روز مرہ کی گفتگو اور محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی چیز کا دوام ثابت کرنا مقصود ہوتا تو وہ کہتے تھے یہ چیز اسی طرح ہمیشہ رہے گی جس طرح آسمان اور زمین کا دوام ہے۔ اسی محاورے کو قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کفر اور شرک جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جس کو قرآن نے متعدد جگہ خالدین فیہا کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آسمان اور زمین سے مراد جنس ہے، یعنی دنیا کے آسمان اور زمین اور ہیں جو فنا ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے آسمان اور زمین ان کے علاوہ اور ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور آخرت کے یہ آسمان اور زمین جنت اور دوزخ کی طرح ہمیشہ رہیں گی۔ اس آیت میں یہی آسمان اور زمین مراد ہیں، نہ کہ دنیا کے آسمان اور زمین جو فنا ہو جائیں گے۔
ابن کثیر۔ ان دونوں مفہوموں میں سے کوئی بھی مفہوم مراد لے لیا جائے، آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اور وہ اشکال پیدا نہیں ہوتا جو مذکور ہوا۔ امام شوکانی نے اس کے اور بھی کئی مفہوم بیان کیے ہیں جنہیں اہل علم ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس استثناء کے بھی کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ صحیح مفہوم یہی ہے کہ یہ استثناء ان گنہگاروں کے لیے ہے جو اہل توحید اور اہل ایمان ہوں گے۔ اس اعتبار سے اس سے ماقبل آیت میں شقی کا لفظ عام یعنی کافر اور عاصی دونوں کو شامل ہوگا، اور الا ما شاء ربک سے عاصی مومنوں کا استثناء ہو جائے گا، اور ما شاء میں ما من کے معنی میں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہے، مگر جو تیرا رب چاہے، یہ بے انتہا بخشش ہے۔ یہ استثناء بھی عصا اہل ایمان کے لیے ہے، یعنی دیگر جنتیوں کی طرح یہ نافرمان مومن ہمیشہ سے جنت میں نہیں رہیں گے، بلکہ ابتدا میں ان کا کچھ عرصہ جہنم میں گزرے گا اور پھر انبیاء اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے۔ غیر مجذوذ کے معنی ہے غیر مقطوع، یعنی نہ ختم ہونے والی عطا۔ اس جملے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جن گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ دخول عارضی نہیں، ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور تمام جنتی ہمیشہ اللہ کی عطا اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اور یہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، اس میں کبھی انقطاع یعنی بیچ میں وقفہ نہیں کیا جائے گا۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں۔ اس سے مراد وہ عذاب ہے جس کے وہ مستحق ہوں گے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول عام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینے کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے حق میں سفارشی بنا کر کھڑا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔